صحابی نے آ کر کے ایک بدو نے، دیہاتی آدمی نے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، کیا میں اونٹ کے پاؤں کو باندھوں، اونٹ کے پاؤں کو باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں کہ میرا اونٹ کہیں بھاگے گا نہیں، ضائع نہیں ہوگا، جنگل میں نہیں جائے گا، مجھے مل جائے گا، میں اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، اونٹ کے پاؤں کو باندھو، یہ آپ کے اختیار میں، آگے پھر یہ رسی کو توڑ کر کے نہیں جائے گا، اس کو سنبھالنا، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت یہ اللہ کے ہاتھ میں، جو کام تیرے کرنے کا وہ تو کر لینا۔ توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار ضرور کریں گے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے کہ بھئی چلو جماعت میں نکلو، تبلیغ میں نکلو، وہ کہتے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، کہتے نکلو، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، نکلو، اللہ سب کچھ کرے گا۔ یہ توکل کا جھوٹا معنی ہے، چونکہ جاہل ہے اسی طرح تشریح کرے گا نا، وہ اسی طرح تشریح کرے گا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں کر لیں، کل بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، پرسوں بھی آ سکتا ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر کے چھوڑیں گے نا۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دو، مدرسے میں دے دو، فقیروں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، بچوں کا خدا حافظ ہے جی، میرا توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ میرے بچوں کو چلائے گا۔ اس قسم کا احمق دنیا کے اندر کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکففوا امام الناس، ارے بھائی تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے چھوڑ لے جو تیرے اختیار میں ہے۔ اب اچانک موت آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ مر سکتے ہیں، معصوم بچے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کریں گے، لیکن جو کچھ تیرے کرنے کو کچھ تو کر لے، اور تو سارا کا سارا اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دے، مدرسے میں دے دے، اور فقیروں کو دے دے، بس اللہ مالک ہے جی، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، بے وقوف ہے تو، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی نے اس سے منع کیا، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکففوا امام الناس، آپ اپنے وارثوں کو، اپنے معصوم بچوں کو، آپ ان کو غنی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے کہ تو اچانک مرے، سارا پیسہ اٹھا کر کے تو نے مدرسوں میں دے دیا، فقیروں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، تیرے بچے تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگے۔ خیر من ان یتکففوا امام الناس، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، جا کر کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ مولوی صاحب کی تقریر آپ کو بڑی اچھی لگی اور آپ نے اٹھا کر کے جوش میں آ کر کے سارا کا سارا دے دیا، اس کے بعد پھر بیوی بھی کہے گی کہ اس اسلام کو سلام، بیوی بھی کہے گی اس اسلام کو سلام، بچے بھی کہیں گے اس اسلام کو سلام، جس کے جوش میں آ کر کے تو نے سارا کا سارا اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دیا، اور مولوی صاحب کے گھر کے چولہے جلے، اور مدرسوں کے چولہے جلے، اور غریبوں کے چولہے جلے، ہمارے چولہا ہی وہ بجھ گیا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، سلام اس اسلام کو، ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے۔ اس سے نبی نے منع کیا، اس لیے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، تو اپنے گھر کے اندر فقر و فاقہ چھوڑتا تو تیرے بچے پھر کفر کریں گے، کہ اسلام نے ہمیں اس اسٹیج پہ پہنچایا نا، اسلام نے ہمیں اس اسٹیج پہ پہنچایا کہ ہمارے منہ سے نوالے لے کر کے فقیروں کو دے دیا، ہمیں فقیر اور کنگلا بنائے۔ ایک صحابی آ گیا انتہائی غریب حالت میں، انتہائی غریب حالت میں، حضرت نے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو، جی اس نے دے دیا کچھ، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا، اس نے دے دیا، ماشاءاللہ بہت سا مال وہ اٹھا کر کے لے کر کے گھر پہ گیا۔ دوسرے دن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے ترغیب دی کہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرو۔ وہی بندہ جو گزشتہ کل بھیک مانگ رہا تھا، نبی نے ترغیب دی کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، اور آج وہی مال اٹھا کر کے لایا کہ یا رسول اللہ یہ میں غریبوں کے لیے دے رہا ہوں۔ نبی نے پھینکا اس کو، فرمایا نہیں چاہیے، کل تک تو بھیک مانگ رہا تھا اور آج آ کر کے تو سخاوت کر رہا، گزشتہ کل تو بھیک مانگ رہا تھا، میں نے تیرے لیے لوگوں کو ترغیب دی، اور آج سارا اٹھا کر کے تو اس طرح۔ حضرت نے اس کو پھینکا اور اس سے رخ مبارک اپنا موڑ دیا کہ مجھے آپ کی شکل کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ توکل کہتے ہیں اس کو ہے کہ اسباب کو آپ اختیار کریں گے جو آپ کے اختیار میں ہے، یہ ایسا توکل تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، چل بھائی تو اعتکاف میں بیٹھا، ارے میرا کوئی انتظام نہیں ہے، چل تو اعتکاف میں بیٹھ، چل پیر صاحب کے خانقاہ میں بیٹھ جا، چلہ کشی کرتے ہیں، چل تبلیغ میں چل جا، چل مدرسے کے اندر داخل، میں شادی شدہ ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، ارے مدرسے میں داخل ہوگا اللہ سارا کا سارا کر دے گا۔ یہ ایسا جاہل صوفی ہے کہ خدا کی پناہ، اس صوفی سے خدا کی پناہ۔